کیا تھا۔ تو ہمیں اس سے اندازہ کیا ہوا تھا؟ اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوا تھا کہ یہ فتنہ الخوارج کی ایک ذیلی تنظیم جماعت الاحرار کی کارروائی ہے، اور یہ لیکن جو چیز مسنگ رہ گئی تھی، جو چیز رہتی تھی، جو مسنگ لنک تھا، وہ یہ تھا کہ جو قاری نامی لڑکا تھا جو سوسائڈ بامبر کے طور پہ پولیس کانسٹیبل کے روپ میں لائن میں آیا تھا اور جس نے یہ کارروائی کی تھی، اس کو فیسیلیٹیٹ کس نے کیا تھا، وہ یہاں پہ کیسے آ گیا تھا۔ اور اس سلسلے میں پھر ظاہر سی بات ہے ایک ایفرٹ رہی، اور اس ایفرٹ کے نتیجے میں پھر چند دن قبل ہم نے جمیل چوک رنگ روڈ پشاور کے قریب دو خودکش 11 یعنی کل کے دن دو خودکش جیکٹوں سمیت اس شخص کو گرفتار کیا۔ ظاہر ہے دوران انٹروگیشن اس کا اندازہ ہوا کہ یہ ہمارا پولیس کا ہی سپاہی ہے، اور یہ جو ہمارا اس کی نام اس کا محمد ولی ولباز میر خان ہے، یہ دلازاک روڈ پشاور کا رہائشی ہے، اور 31/12/2019 کو یہ پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ اس نے 3 سال قبل 2021 میں جماعت الاحرار کا ایک شخص جنید نامی اس کی آئی ڈی تھی، اس پہ اس کا رابطہ ہوا، جس نے اس کی ذہن سازی کی۔ اس نے پھر جماعت الاحرار میں شامل ہونے کا ارادہ کیا، اور یہ پھر فروری 2021 میں یہ افغانستان گیا، یہاں سے اس نے چھٹی لے لی تھی، یہ براستہ کوئٹہ چمن افغانستان گیا، اسپن بول تک، وہاں سے جلال آباد گیا، وہاں اس کی ملاقات ہوئی اس جنید نامی لڑکی سے جو سبسیکوینٹ اس کا ہینڈلر رہا، اور وہاں پہ یہ پھر ون کا جو مرکز ہے شونکڑا ہے وہاں بھی گیا، وہاں پہ جو کہ اس کا چکناور مرکز بھی گیا، یہ کنڑ بھی گیا، اس علاقے میں یہ گیا، لیکن جو شونکڑا مرکز تھا وہاں بھی گیا۔ اس کی وہاں پہ صلاح الدین جو ہے ان کا جو کمانڈر ہے جماعت الاحرار کا، اس سے بھی ملاقات ہوئی، مکرم خراسانی سے بھی اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ جماعت الاحرار میں شمولیت بھی اختیار کی۔ پھر اس نے وہاں پہ ملا یوسف کے نام ہاتھ پہ بیعت بھی کی، اور اس میں یہ شامل ہوا۔ اس کو 20,000 روپے ملے اس سارے اس کے۔ ایک عجیب وہ یہ تھی کہ جب یہ واپس آ رہا تھا اس کو افغان فورسز نے گرفتار بھی کیا، لیکن پھر اسی جنید کے کہنے پہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور چھڑوا دیا گیا، اور یہ پھر ظاہر ہے واپس آ گیا۔ 2023 کے اوائل میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کی ڈیوٹی پشاور پولیس لائن میں تھی، اور جو اس کا ہینڈلر تھا جنید، اس نے اس کو بتایا کہ ہم نے کمانڈر خالد خراسانی اس کی جو وہاں پہ موت ہوئی تھی افغانستان میں، اس کا بدلہ لینا ہے اور کچھ بڑا کام کرنا ہے۔ جنوری 2023 میں اس نے پولیس لائن کی تصویریں، نقشہ وہ بنایا، اور بذریعہ ٹیلی گرام جو آپ سارے لوگ جانتے ہیں، میڈیا کے دوست ہیں، جو ایک ایپ ہے، اس کے تھرو اس نے اس کو شیئر کیا۔ 20 جنوری 2023 کو اس کا رابطہ ہوتا ہے دوبارہ اپنے ہینڈلر کے ساتھ، جو اس کو کہتا ہے کہ ایک شخص کو آپ لے لو، یہ چرسیان مسجد ہے باڑہ خیبر ایجنسی میں، وہاں سے لے لو اور اس نے پھر یہ ایکسیکیوٹ کرنا ہے۔ تو اس نے اس کو وہاں سے لیا، اس کو اس علاقے کی ریکی کروائی، اور یہ جو قاری بعد ازاں یہ جو قریبی جگہ میں مسجد میں
ہٹتا ہے. اس نے ایک دفعہ 27 کو جس کی فوٹیج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جنوری کو کوشش کی لیکن ہی لاسٹ ہارٹ, ہی مووڈ آؤٹ. دوبارہ وہ 30 تاریخ کو یہ دوبارہ گیا ہے, اس کی ذہن سازی کی ہے, اس کو واپس لایا ہے. اور پھر یہ مطلب مارننگ میں جاتا ہے وہاں پہ, دوبارہ اس کو چرسیان مسجد باڑہ سے اٹھاتا ہے موٹر سائیکل پہ. اس کو یہ پھر ہیلمٹ اور وردی وغیرہ کی پروویژن وغیرہ سارا کچھ اس کا کرتا ہے. اور اس کو یہ پھر یہاں پہ جو نزدیک جو پشاور کے دوست ہیں جانتے ہیں پیر دکوڑی برج کے قریب, وہاں پہ اس کو وہ چھوڑ جاتا ہے. ریکی اس کو وہ پہلے ہی کروا چکا تھا. اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ اس کو چھوڑ کے گھر چلا گیا, اور وہ جو خودکش بمبار ہے وہ یہاں پہ آیا ہے اور اس نے وہ خودکش حملہ کیا ہے. جب خودکش حملہ ہو گیا ہے تو پھر اس کی کامیابی کی اطلاع بھی اس نے ٹیلی گرام ڈیوائس پہ اپنے ہینڈلر جنید کو دی ہے. اس سارے کام کے اس کو 2 لاکھ روپے پاکستانی میں, دس ٹاسک which cost the lives of 100 بندے اس پہ شہید ہوئے. تو فی کس اس بدبخت شخص نے اپنے ہی بھائیوں کا سودا 2000 روپے, 250 بندہ زخمی ہے جن کے کچھ کی لائف تھریٹنگ انجری تھی. اس سے ایک اور چیز بھی آئی ہے, ساری پیسے جو اس کے پاس آئے ہیں یہ اس کو ہنڈی حوالے سے آئے ہیں, جو کہ اگین ایک بڑا ڈینجرس سائن ہے کہ ہنڈی حوالے سے یہ سارے پیسے آئے ہیں اس کے پاس. اس نے یہ پیسے چوک یادگار سے وصول کیے. سبسیکوینٹلی تو تمام ایلیز نے وہاں پہ کام بھی کافی کیا ہے, لیکن اس کو اس زمانے میں یہ پیسے وہاں سے ملے تھے. بعد ازاں اس نے اپنی پوسٹنگ BRT کروا لی تھی, لیکن اس کی جو ظلم کی داستان ہے یہ ابھی تو اس کی ابتدائی تفتیش چل رہی ہے, لیکن اس کی ظلم کی داستان صرف پشاور پولیس لائن دھماکے تک محدود نہیں ہے. اس نے اس سے قبل جنوری 2022 میں چرچ کے ایک پادری کو رنگ روڈ جمیل چوک میں ٹارگٹ کیا تھا. اس کے علاوہ پشاور میں اس نے 11 ستمبر, 5 دسمبر 2023 اور 10 مارچ 2024 وارسک روڈ میں پھٹنے والی IDs میں اس نے اپنے ہینڈلر جنید کے کہنے پہ متعلقہ مقام تک پہنچائی تھیں. اس سلسلے میں اس کی مزید تفتیش جاری ہے, لیکن جو ہمارے پشاور کے دوست ہیں, وارسک روڈ پہ ہماری کافی بلاسٹ ہوئے ہیں جس میں لا انفورسمنٹ کو نشانہ بنایا گیا. اس نے دسمبر 2023 میں گیلانی مارکیٹ دلازاک اور پشاور میں ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کیا. فروری 2024 میں اس نے جماعت الاحرار کے لاہور میں موجود اپنے ایک ساتھی سیف اللہ کو ایک پسٹل دیا, جس سے اس نے وہاں پہ ایک قادیانی کو ٹارگٹ کیا. مارچ 2024 میں لاہور میں اس نے پسٹل پرووائڈ کیا. فیضان بٹ نامی شخص تھا جس کو کیا تھا. سیف اللہ نامی شخص کو اس نے پسٹل دیا تھا. مارچ 2024 میں جو قادیانی والا واقعہ ہے وہ ہے فروری 2024 کا. جو مارچ 2024 والا واقعہ ہے اس میں اس نے فیضان بٹ نامی لڑکے کو پستول دیا تھا, جس سے اس نے 2 پولیس اہلکاروں کو لاہور میں شہید کیا تھا. تو 2 کنزیکٹیو واقعات لاہور کے ہیں. ایک میں قادیانی کی مرڈر ہے جو 2 فروری 2024 میں پیش آیا, اور پھر جو پولیس والوں کی شہادتیں ہیں وہ مارچ 2024 میں پیش آئی. اپریل 2024 میں اس نے پھر موٹر وے چوک میں 3 ہینڈ گرنیڈ, شب قدر میں 3 ہینڈ گرنیڈ, پخا غلام میں 20 ڈیٹونیٹر اور 2 پستول چمکنی میں ڈراپ کیے تھے. تو ظاہر ہے یہ اپنی پولیس یونیفارم کا اور پولیس میں ہونے کا اس نے فائدہ اٹھایا اور اس کی سیف ڈراپنگ وغیرہ یہ کرتا رہا.
جون 2024 میں اس نے لکمان نامی خودکش کو 12,000 روپے اور خودکش جیکٹ کے ساتھ لاہور کے بس پہ بٹھایا. سبسیکوئنٹلی وہ پکڑا گیا تھا اور اس کا پورا جو وہ تھا انٹراج تھا جی وہ ایک اچھی کارروائی تھی جو CTD KP نے کی تھی، اور ظاہر ہے اس کو اس میں وہ جو ایک ممکنہ وہاں پہ حملہ ہونا تھا اس کو ناکام بنایا گیا تھا. پھر جون 2024 میں اس نے باڑہ خیبر سے خود کا جیکٹ حاصل کی، اسے رحمان بابا قبرستان میں رکھ دیا اور ایک SB جیکٹ، سوسائڈ بامبنگ والی جیکٹ جنید کے کہنے پہ موٹر وے چوک پہ چھپائی. یہ ٹیلی گرام پہ رابطہ کرتا تھا، اس کی ویڈیوز بناتا تھا، وہ اپنے ہینڈلر کو بھجواتا تھا تاکہ جو اس نے پک کرنی ہو اس کو ایگزیکٹ لوکیشن پتہ ہو کہ کہاں سے اس نے پک کرنی ہے. تو یہ سارے واقعات میں یہ شامل رہا. اس کو جماعت الاحرار کے تھرو 40 سے 50,000 روپے مہینہ ملتا تھا جو اس کو ہنڈی حوالے کے ذریعے وصول کرتا تھا. یہ ظاہر ہے لیٹلی جب یہ اور کام کر رہا تھا تو اس میں ہاتھے چڑھ گیا اور یہ ہمارے ہاتھ آ گیا. میں اس کا ایک وہ آپ کو سنوانا چاہوں گا کہ آپ سن لیں کہ یہ اپنے زبانی کیا کہتا ہے، اور پھر آئی ول بی اوپن ٹو اینی کویسچن دیٹ یو ہیو. تو اگر آپ یہ چلا دیں. الرحمن الرحیم. میرا نام محمد ولی بازمیر خان ہے. میں تلزاق و پشاور کا رہائشی ہوں. میں پولیس میں 31 دسمبر 2019 کو بھرتی ہوا تھا. تقریباً 3 سال قبل 2021 میں میری جماعت الاحرار کے جنید نامی فیس بک ID سے رابطہ ہوا اور اس نے میری ذہن سازی کی. نتیجتاً میں نے ان کا ساتھ دینے اور جماعت الاحرار میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا. فروری 2021 میں ایک ہفتہ چھٹی لے کر میں افغانستان جلال آباد براستہ کوئٹہ چمن بارڈر کے چلا گیا اور وہاں پر میری ملاقات جنید سے ہوئی. جنید مجھے شونکڑے اور چکنور مرکز کنن لے کر گیا جہاں پر میری ملاقات امیر صلاح الدین سے ہوئی اور بعد میں میری ملاقات امیر مکرم خراسانی سے ہوئی اور میرے جماعت الاحرار میں شمولیت اختیار کیا اور ملا یوسف کے ہاتھ پر بیعت کیا اور انہوں نے مجھے 20,000 روپے دے کر وہاں سے رخصت کر دیا. واپسی پر مجھے افغان فورسز نے کابل میں رک کر گرفتار کیا. بعد میں جنید کے کہنے پر انہوں نے مجھے رہا کر دیا. جنوری 2023 میں میری ڈیوٹی پولیس لائن میں تھی اور جنید نے کہا کہ ہم نے کمانڈر خالد خراسانی کی شہادت کا بدلہ لینا ہے اور کچھ بڑا کام کرنا ہے. اور جنوری 2023 کی شروع میں نے پولیس لائن کی تصویر اور نقشہ بذریعہ ٹیلی گرام جنید کے ساتھ شیئر کیا اور 20 جنوری 2023 کو جنید کے کہنے پر میں چرسیاں مسجد باڑہ خیبر چلا گیا اور وہاں سے ایک بندہ اٹھا کر اس کو خیبر روڈ اور پولیس لائن کی ریتی کروائی. بعد میں 30 جنوری 2023 کو جنید کے کہنے پر میں چرسیاں مسجد باڑہ چلا گیا جہاں پر وہی بندہ پولیس وردی اور جیکٹ سمیت موجود تھا جسے لا کر رحمان بابا قبرستان میں اس کو پولیس کی وردی اور جیکٹ پہنائی اور اس کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر زرکوڑی پل جی ٹی روڈ کے قریب چھوڑ دیا. میں گھر کی طرف چلا گیا، وہ پولیس لائن کی طرف چلا گیا. بعد میں جنید کو بذریعہ ٹیلی گرام میسج کیا کہ پولیس لائن میں بلاسٹ ہو گیا اور اس سارے کام کا معاوضہ مجھے پاکستانی $2 بذریعہ ہنڈی حوالہ کے بھیجے گئے جو میں نے چوکیدار سے وصول کیے. اور اس کے بعد میں نے اپنی پوسٹنگ پشاور پولیس لائن سے BIT کروا لی اور پولیس لائن حملے کے علاوہ میں نے اور بہت سی کارروائیاں کی ہیں. اس سلسلے میں نے جنوری 2022 میں ایک چرچ کے پادری کو رنگ روڈ جمیل چوک میں ٹارگٹ کیا اور اس کے علاوہ پشاور میں 11 ستمبر 5 دسمبر 2023 اور 10 مارچ 2024 کو اور سپورٹ میں پھٹنے والی 3 IDs میں نے جنید کے کہنے پر
बख्शाकत से उठाकर उसके कहवी मकाम पर पहुंचाई। और मैंने दिसंबर 2023 में गिलानी मार्केट पेशावर में हैंड ग्रेनेड हमला किया और फरवरी 2024 को जमात हरार के लाहौर में मौजूद साथी सैफुल्लाह को एक पिस्टल दिया जिससे उसने कादियानी को टारगेट किया। और फिर मार्च 2024 को लाहौर में फैज़ान भट्ट नामी लड़के को पिस्टल दिया जिससे उसने 2 पुलिस वालों को शहीद किया। और अप्रैल और मई 2024 में मैंने मोटरवे चौक में 3 हैंड ग्रेनेड्स, शबकतर में 3 हैंड ग्रेनेड्स, बखगुलाम में 20 डेटोनेटर्स और 2 पिस्टल चमकनी में रखी। और मैंने जून 2024 में लुकमान नामी खुदकश को 12,000 रुपये देकर लाहौर के बस में बिठाया। और जून 2024 में मैं बड़ा खैबर से खुदकश जैकेट हासिल किया और उसे रहमान बाबा कब्रिस्तान पेशावर में रख दिया। और इसके बाद जून 2024 में एक और खुदकश जैकेट जुनैद के कहने पर मैंने मोटरवे चौक में छुपाई और उसकी वीडियो बनाकर जुनैद को भेज दी। और मुझे 40 से 50,000 रुपये माहाना जमात हरार की तरफ से मिलते थे जो मैं हवाला हुंडी के ज़रिए वसूल करता था। और 23 अगस्त 2024 को जुनैद के कहने पर मैंने जमीन चौक से एक बैग उठाया जिसमें 2 खुदकश जैकेट्स थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज जो उसका स्टेटमेंट है। बहुत शुक्रिया। तो ये कहने का मकसद ये था कि ये केपी पुलिस और सीटीडी के लिए सबके लिए बड़ा चैलेंज था कि हम बॉटम तक पहुँचें, क्योंकि जब हमने इसकी वीडियो फुटेज तो हम एक जगह तक पहुँच गए थे, बियॉन्ड दैट हमारा एक डेड एंड आ जाता था और हम उसको फिर फॉलो नहीं कर पाते थे जितनी भी हमने उस ज़माने में फुटेज, अगर पुराने दोस्तों को पता है। ये बड़ा ज़रूरी था कि हम इसका वो लगाएं। और ये इससे 2-3 चीज़ें बड़ी वो होती हैं कि किस तरीके से इस वाक़े को फिर कुछ लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। इस वाक़े के फ़ौरन बाद पेशावर में और पेशावर पुलिस लाइन से बाहर किस किस्म के नारे लगाए गए, किस किस्म के तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट को और दीगर उसको एक नेगेटिव लाइट में पेंट करने की कोशिश की गई। और जो हाइब्रिड वार हम पे मुसल्लत है उसका ये बड़ा शाखसाना है कि कत्ल भी करते हैं और मकतूल के साथ हमदर्दी भी रखते हैं। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वो था। फिर आप इसमें ये देख लें कि इसमें सोशल मीडिया से लोगों का इन्फ्लुएंस होना, जहन साजी लोगों की होना और फिर हुंडी हवाले का इस्तेमाल होना, ये सारे एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि हमें पता है कि हमारे सिस्टम में एक कमज़ोरियाँ, वीकनेसेस हैं जिसको मज़ीद बेहतर तरीके से पूरे करने। इस पर पिछले साल डेढ़ में काफ़ी काम हुआ है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये वो चीज़ें हैं जो हमें मज़ीद बेहतर तरीके से करनी है। आई विल बी ओपन टू क्वेश्चन, लेकिन मेरा ख्याल है मैं कोकब को कहता हूँ वो मॉडरेट करवा दे, वही क्वेश्चन ले लेते हैं बारी बारी। नहीं, लेट कोकब मॉडरेट। लेट अच्छा देखें, जितने भी सेल बड़ा होता है ना उसका एक्सपोज होने का चांस उतना ज़्यादा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी इतना अरसा छुपा रहने की जो एक बड़ी बुनियादी वजह है कि ये एक घोस्ट बन के रहता था। और मतलब इसने ये वाक़या करवाया, ड्रॉप करता था। अगर ये इसके ज़्यादा राजदार होते तो ये बहुत पहले ये निकल चुका होता।
اس کی انٹروگیشن ہماری جاری ہے. باقی جو لیکن اس نے ظاہر ہے یہ جو واقعہ کرایا تھا اس وقت یہاں پہ پوسٹڈ تھا, اور جو سبسیکوینٹلی اس نے اپنی پوسٹنگ وقوعے کے بعد جس نے خود بتایا اس نے BRT کروا لی. ظاہر سی بات ہے یہ ایک ٹرو ہے انفارمیشن کا جس سے ہم لیں گے. اس کی جڑیں پنجاب تک خود کش حملہ آور بھجوانے میں, بارودی مواد بھجوانے میں اس حد تک پھیلی ہوئی ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ شب قدر سے لے کے پخا غلام اور رنگ روڈ اور وارسک روڈ, ان تمام وارداتوں میں یہ ملوث رہا ہے. اس کا جو امپورٹنٹ چیز جو اس میں آپ کو سوچنی چاہیے نا کہ یہ جس طرح اس کی ذہن سازی ہوئی اور اس نے ایک تنظیم جماعت الاحرار کو جوائن کیا, اس نے اس کو ظاہر ہے انفلوئنس کیا اور یہ سارے کام اس سے کروائے. یہ ٹول رہا ان کے ہاتھوں میں, ان کے اس پہ کام کرتا رہا تھا. ظاہر ہے پولیس اور CTD اندر بھی نظر رکھتی ہے, باہر بھی نظر رکھتی ہے, جو بھی اس کے پبلک میں ہوں گے, جہاں بھی اس کے فیسیلیٹیٹر مزید اگر نکلتے ہیں. لیکن ایز آف ناؤ ہی ورکڈ ایز اے گھوسٹ اینڈ ایز اے لون. اس میں ابھی تک پولیس کا کوئی دوسرا فیسیلیٹیٹر جو اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ان کام میں ملوث ہو وہ ایسا انٹرویشن میں نہیں آیا. کوکبل ماڈریٹ چیز. بھائی صاحب دو چیزیں اس میں میرے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں. اس میں ایک جو اس ویڈیو بیان میں اس نے کہا کہ افغان فورسز نے اسے گرفتار کر لیا تھا, پھر ان کے کہنے پہ اسے چھوڑ بھی دیا. ایک چیز یہ. دوسرا چوکیات گار کا ذکر بھی اس نے بڑے واضح طور پہ کیا. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ ان دو پوائنٹس پہ پولیس نے کس حد تک کام کیا, کیونکہ بڑا واضح اس نے کھل کے کہا کہ افغان فورسز نے اس کو پکڑ کے ان کے کہنے پہ دوبارہ پھر چھوڑ بھی دیا. تو اس چیز کو کیسے ٹیک اپ کیا گیا اور جو چوکیات گار کا معاملہ تھا اس کو کیسے ہینڈل کیا گیا؟ دیکھیں یہ چیزیں تو میں جب آپ کو انیشل اپنی وہ دے رہا تھا تو میں نے اس میں کہہ دیا تھا کہ یہ پکڑا گیا تھا اور پھر جنید نامی شخص کے کہنے پہ چھوڑ دیا گیا تھا. ظاہر ہے جو اپروپریٹ ڈپلومیٹک چینلز ہیں ان کے تھرو ہم یہ بھجوائیں گے اور یہ اٹھائیں گے ان کے ساتھ کہ یہ کیسے وہاں ان کی فیسیلیٹیشن ہوئی. لیکن ہر کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور ظاہر ہے ہم یہ ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو ہی ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو آپ نے ہنڈی حوالہ کی بات کی تھی, اس پہ جو ایلیگل اسپیکٹرم ہے ان جنرل, اس پہ حکومت نے پچھلے 2-1 سالوں میں بڑا کام کیا ہے. اسی چوک یادگار کا جس کا آپ نے ذکر کیا اس پہ بھی بڑا کام ہوا ہے. چوک یادگار بند بھی رہا ہے, اس پہ ایفرٹ بھی ہوئی ہے, چیزوں کو مین اسٹریم کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ چیزیں پرفیکٹ ہوں گی, لیکن ایفرٹ یہی ہے کہ چیزیں اس میں باقی ادارے ہیں, FIA ہے اور باقی ادارے ہیں, اس پہ کام کرتے رہتے ہیں. وفاقی حکومت کی بھی بڑی پرائیورٹی ہے اس میں, صوبائی حکومت کی بھی. تو ظاہر سی بات ہے اس میں مزید کام بہتر کرنے کی گنجائش موجود ہے, جو کہ جو فائنینشیل اور مانیٹری ٹرانزیکشنز ہے. اور اسے ایک کیس کی میں بات نہیں کر رہا, اور بھی ہمارے پاس کئی کیسز ہیں جس میں انلیگل چینلز کو ابھی ایک چند دنوں میں آپ کے سامنے ایڈیشنل IG صاحب ایک انرتھ کریں گے جس میں گولڈ کا ایک بہت بڑا کیس CTD نے انرتھ کیا, تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہ جو انلیگل اسپیکٹرم میں یہ سارا کام ہوتا ہے, یو ریئلائز کہ وہ اس پہ فائنینشیل چوکنگ جو کرنا ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے جتنے ہم کائنیٹک آپریشنز کرتے ہیں, کہ جب آپ فائنینشیلی اس کو چوک کرتے ہیں تو وہ آپریشنز کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. سر یہ بتائے گا کہ یہ پولیس اہلکار اس واقعے میں پولیس کی دوبارہ سے اسکروٹنی کرنے جا رہے ہیں اہلکاروں کی سیکیورٹی کی, کہ کون ہے جس کے ساتھ تعلقات ہیں؟ دیکھیں جب پولیس میں بھرتی ہوتی ہے تو ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. اسپیشل برانچ سے اس کا ایک اس کی فیملی کا پروفائل اور سارا کچھ اس کا بیک گراؤنڈ چیکس ہوتے ہیں, وہ کروائے جاتے ہیں. ان سروس آنے کے بعد پروموشنز پہ ہوتی ہیں, لیکن یہ کانسٹیبل رینک پہ تھا اور ظاہر ہے ہمیں انورڈ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو آن گراؤنڈ چیکس ہیں وہ بہتر ہو جائیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس وقت یہ بھرتی ہوا تھا یہ ایک نارمل
اس میں بھرتی ہوا تھا. سبسیکوینٹلی اس کی رابطے ہوئے, اس کی ذہن سازی ہوئی, اور یہ ظاہر ہے آپ سارے میڈیا اور ماشاءاللہ پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے دوست ہیں. تو یہ جو میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ اسپیشلی جو ذہن سازی اس قسم کے جو فتنہ الخوارج یا دیگر ایکسٹریمسٹ جو تنظیمیں ہیں جو وہ کر پاتی ہیں, وہ ہمارے لیے بحیثیت قوم بھی ایک سوچ کا امر ہے, جس پہ ہمیں بحیثیت ایک سوسائٹی اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا. پی ٹی اے اس میں اپنا رول ادا کر رہی ہے, بہت سارے URL بہت سارے وہ ہم بلاک کرواتے ہیں, لیکن یہ ایک مسلسل اسٹرگل ہے. جو ظاہر ہے ہماری ایفرٹ یہ ہے کہ جو ایکسٹریمسٹ کنٹینٹ ہے یا ریڈیکلائز لوگوں کو جس کنٹینٹ سے کیا جاتا ہے وہ اویلیبل نہ ہو. سر سننے میں آ رہا ہے کہ پشاور کے نواحی میں ذرا اگر ایسا کر لوں, یہ کچھ ایک آدھ سوال ادھر سے بھی لے لوں میں. آئی جی صاحب یہ بتائیں, آئی جی صاحب 22 ماہ ہو گئے پولیس لائن نہ روکے, مسجد کا ایک حصہ جو شہید ہوا تھا ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکا, کیا وجہ ہے؟ فنڈ کی کمی ہے یا کوئی ٹیکنیکل؟ نہیں, مسجد کا وہ حصہ ایک اس پہ ایک پراپر کنسٹرکشن نہیں تھی, اور شاید وہ پراپر کنسٹرکشن نہ ہونے کی وجہ سے اتنا برا کولیپس ہوا تھا, جس کی وجہ سے وہ اس کا وہ پراپر بیم پلر اسٹرکچر بھی نہیں تھا. لہٰذا جب وہ بلاسٹ ہوا تو بلاسٹ نے اس کو تباہ کیا, اس کی وجہ سے اتنی زیادہ شاعت تھی. ہم نے پوسٹ بلاسٹ کوشش کی کہ بہت ساری یونٹس کو پشاور پولیس سے لائن سے ہٹایا جائے, کیونکہ پشاور پولیس لائن بیسیکلی ہوم ہے پشاور پولیس کا. اس میں ہم نے FRP کو, جس کی بہت بڑی تعداد یہاں FRP میں ہوتی تھی, اس کو یہاں سے ہٹایا ہے, اور باقی تو ایفرٹ یہ ہے کہ یہاں صرف پشاور پولیس رہے, اور پشاور پولیس کے ریکوائرمنٹس کے لیے یہ بلڈنگ کافی ہے. سر سننے میں آ رہا ہے کہ پشاور کے نواحی علاقوں میں کچھ دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں موجودگی ہے ان کی, اگر ہے تو کتنی تنظیمیں؟ رات کو بھی متنی میں کسی کو ذبح کیا گیا, وہ کیا؟ اچھا چلیں آپ, چونکہ میں زیادہ تر اس کے متعلق کرنا چاہتا, ظاہر ہے آپ متنی حسن خیل کی جو بات کر رہے ہو اس سائٹ کو یہ اطلاعات ہیں, اور ظاہر ہے لا انفورسمنٹ اور پولیس اور باقی لوگ کرتے رہے ہیں. ان میں جو ان کا مین کمانڈر تھا حسن خیل کا, وہ CTD اور پولیس کے آپریشن میں عبدالرحیم کو چند ماہ پہلے فارغ کیا گیا تھا. تو کیسر یہ ایک مسلسل اسٹرگل ہے. پشاور میں پولیس نے بڑی کامیابیاں, CTD نے, لا انفورسمنٹ نے, انٹیلیجنس ایجنسی نے, مسلح افواج نے پشاور اور گرد و نواح میں حاصل کی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں جو چیلنجز ہیں وہ خیبر ضلع میں بھی ہیں, وہ صدرن KP میں بھی ہیں, باقی جگہ پہ ہیں, جس میں ہم سارے مل کے کام کر رہے ہیں. KP میں کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلح افواج کا, سیکیورٹی ایجنسیز کا, انٹیلیجنس ایجنسیز کا آپس میں ایک بہت اچھا ایک فیوژن ہے, ایک بہت اچھا آپس میں مل کے کام کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جتنے بھی بڑے کیس ہوئے ہیں KP میں وہ حل ہوئے ہیں, اور لوگوں کو جو پایا کردار ہے اس تک پہنچایا گیا. آئی جسٹ ٹیک 1 or 2 more questions. میں اگر ان سے لینے کے بعد پھر میں ادھر آ جاتا ہوں, وہ تھوڑا سا میں بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو. حاجی صاحب, سوشل میڈیا کا, ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, اور جو بھی قسم کی تفصیلات سامنے آتی ہیں تو اس پہ بہت سارے پھر سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو روکنا, ان کا سوال روکنا بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے. یہ جو پریس ریلیز آپ نے تقسیم کروائی ہے, اس میں یہ شو کیا گیا کہ یہ بندہ کل پکڑا گیا ہے, تو اتنی تیز ترین تفتیش جو ہے اس پر. اچھا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سنیں. میں نے آپ کو اگر اشارتاً کہا تھا کہ ہمارے پاس کون سا گینگ ملوث ہے, کون سے لوگ ملوث ہیں, یہ آج کی اطلاع نہیں ہے. یہ اطلاع ہمارے پاس 17 مارچ 2023 سے ہے. وی نیو کہ اس میں جماعت الاحرار ہے, وی نیو کہ ان کے کون سے کمانڈر ہیں, وی نیو کہ ٹریننگ کہاں پہ ہوئی تھی. اور یہ تو میں نے جب آپ امتیاز رفتور اشفا کی انٹروگیشن ہوئی تھی تو یہ چیزیں ہم نے تمام صحافی دوستوں کے ساتھ شیئر کی تھی. اور میں نے انٹرویو کے پہلے اس میں بتایا کہ جو مسنگ لنک تھا اس پورے ایپیسوڈ کا وہ یہ تھا کہ یہ لوکل فیسیلیٹیٹر تھا جس نے فیسیلیٹیٹ کیا لانے میں. وی نیو کہ خودکش بمبار جو ہے وہ کاری سکنا افغانستان ہے, وی نیو کہ اس کے شونکڑے کیمپ میں ٹریننگ ہوئی ہے, وی نیو کہ وہ پولیس کی وردی میں آیا ہے. اس میں کوئی چیز آج نہیں ہے کہ کل ڈیولپ ہوئی ہے. جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اس بندے کو پہچان لیا جو فیسیلیٹیٹر. اس کا عام ہے
اچھا میں چونکہ اس واقعے تک رہنا چاہ رہا ہوں، اسی بلڈنگ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، آج سے 2 سال پہلے تک آپ کو اندازہ ہے کہ شاید ایکسٹراشن کے FIRs تک ہم لوگ زیادہ سیریسلی اس کو نہیں لیتے تھے. ابھی آپ کا ایک مکمل یونٹ ہے جس میں جہاں بھی ایکسٹراشن ہوتی ہے پورے صوبے میں اس کو باقاعدہ کام کیا جاتا ہے، اور بہت سارے کیسز میں پولیس اور CTD کو بڑی کامیاب ہوئی، چاہے وہ باجوڑ ہو، چاہے وہ ڈیر اسمیل خان ہو، یہ در آدم خیل میں کول مائنز والے کیس میں ہوئی تھی، باقی جگہوں میں. ابھی جو میں نے آپ سے گولڈ کیس والی بات کی تھی، یہ سارا وہی ایکسٹراشن اور اس کا نیٹ ورک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے، ظاہر لا انفورسمنٹ از اے ٹرکی جاب. اس میں چیلنجز بھی آئیں گے اور آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی، اور کامیابیاں بیسیکلی آپ کے بندوں کو اس کا جو ویژن ہے اس کو کھولنے میں بڑا نمایاں کردار ادا کرتی ہے کہ یہ گروپ ہے، یہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہیں. آپ کا ڈیٹا بیس 2 سالوں میں KP پولیس کا CTD کا بہت وسیع ہو گیا ہے. کون سے نمبرز ہیں، کون سے لوگ ہیں، کون کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. کراچی تک کے واقعات ہم نے یہاں پہ ٹریس کروائے ہیں، لیا تک کے، DG خان تک کے. تو یہ جو نیٹ ورکنگ ان لوگوں کی ہے وہ بھی بڑی نیشن وائڈ ہے، وہ بھی کسی جغرافیکل باؤنڈریز کو ایکسٹراشن میں ایسا سچ نہیں مانتے. لیکن یہ ظاہر ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ایکسٹراشن نہیں ہو رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسٹراشن کے خلاف ہو بھی رہی ہے، اور ایکسٹراشن کے خلاف پولیس کو اور CTD کو بڑی نمایاں کامیابیاں بھی ملی ہیں. I'll take this is the last. یار میں ایک ہی سوال لے سکتا ہوں. اچھا میں آپ کو جواب دیتا ہوں سر. میں کھل کے جواب دیتا ہوں. میں آپ کو اچھا یا پھر آپ آپس میں بات کر لیں یا مجھے جواب دینے دیں. جواب میں دے دیں. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم پولیس کی اسٹیبلشمنٹس کو مضبوط بنا دیں. چند سال پہلے تک ہمارے اپنی اسٹیبلشمنٹ اوور رن ہو گئی تھی. اسی پشاور کا میں ذکر کرتا ہوں. ہمارا DSP سردار ایک سپورٹ سسٹم میں گیا تھا، اس کو موقع پہ شہید کر دیا گیا تھا. کوشش یہ کی گئی کہ ٹیکنالوجی کا لانا اور ٹیکنالوجی کا استعمال آپ کے سیکیورٹی پیراڈائم میں بڑا امپورٹنٹ ہے. تو 2023 میں ہم یہاں پہ تھرمل امیجنگ کیمز لے کے آئے، اسکوا سائٹس لے کے آئے، تاکہ جو رات کی ویزیبلٹی ہے وہ جو لا انفورسمنٹ ہے اس کو اویلیبل ہو سکے. ابھی آپ کے لیے یہ خبر ہوتی ہے، لیکن جس نے لڑا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی پشاور کے نواحی علاقے میں کسی چوکی پہ حملہ ہوا اور پولیس نے فائر کھول دیا، وہ بھاگے. وہ اس لیے فائر کھول پاتے ہیں کہ ان کی ایک ویزیبلٹی آ رہی ہوتی ہے، یا DA خان میں، ٹکواڑہ میں ہو گیا، یا لونی میں ہو گیا. یہاں آپ کو جو اویئرنیس ہے وہ یہ ہے کہ ساؤتھ میں جو DA خان کی آپ نے اسپیسیفکلی بات کی ہے، DA خان کی DA خان تحصیل، پروہ تحصیل اور پہاڑ پور تحصیل میں کوئی میجر چیلنج نہیں ہے. میجر چیلنج آپ کا جو ہے وہ درابن تحصیل میں ہے اور کلاچی تحصیل میں. وہاں بھی آپ پیس میل آگے جا رہے ہیں. آپ نے وہاں پہ گلوٹی کا تھانہ قائم کیا، آپ نے وہاں ہتالہ پر تھانہ قائم کیا، وہاں آپ نے ابا شہید کا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس علاقے سے واقف ہوں بخوبی طریقے، اور وہاں پہ آپ نے کام کیا ہے. آپ نے ٹانگ ڈی خان روڈ کو سیف کیا ہے. اس وقت ٹانگ ڈی خان روڈ شکر ہے بڑے عرصے سے سیف ہے. ڈی خان میں پچھلے مہینے صرف ایک کیجویلٹی ہماری ہوئی. دیٹس اے ریکارڈ لو اوور دا پاسٹ 8 months. تو ایک جو ایفرٹ ہے اس کے ریزلٹس آپ کو ظاہر ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ملتے ہیں. اس وقت ہمارے جو 2 سدرن ڈویژن ہے اس میں چیلنج زیادہ ہے، لیکن ایفرٹ یہی ہے کہ ہم اور سیکیورٹی فورسز مل کے اس پہ کام کریں. انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں، اور اس چیلنج کو ہم نمبر آزما ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. لاسٹ کوسچن جی میں ایک لوں گا. یار میں اگر ان کا سوال لے لوں پھر میں آپ کا آخری کر کے اس کو مکا دیتا ہوں. یار اس کا تو جواب میں نے دے دیا بھائی. اگر آپ نے ریپیٹ کرنا ہے تو آئی گیو. بھائی میری میں سوال کیا ہوں نا. اچھا میں سمجھ گیا ہوں آپ کا سوال. میں چلو اچھا آپ نے چونکہ اگر آپ نے اٹینٹیولی سنا ہوتی میری پریس کانفرنس تو میں نے آپ کو بالکل یہ نہیں کہا کہ 17 مارچ کو میں پتہ چل گیا تھا کہ یہ انوالوڈ ہے.
हमें 17 मार्च को हमने जिस बंदे को गिरफ्तार किया था उसका नाम इम्तियाज़ उर्फ तोराशपा था, और इम्तियाज़ उर्फ तोराशपा कारी के लिए मैंने पहले बात की कि एक अल्टरनेट बॉम्बर था। ये जो काम करते हैं ना ये सुसाइड बॉम्बर्स और उनके हैंडलर्स, ये अगर 2 ग्रुप सब ग्रुप्स आते हैं तो एक सब ग्रुप को दूसरे सब ग्रुप का पता नहीं होता, वो अकेले में आइसोलेशन में काम करते हैं। तो हमने जब इम्तियाज़ उर्फ तोराशपा को पकड़ा तो उससे हमें कारी की आइडेंटिटी पता चली, शोंकड़े कैंप का पता चला, जमातुल अहरार का पता चला, उनके कमांडर्स का, उनकी मोटिवेशन का, ये चीज़ हमें पता चली। मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा कह चुका हूँ और फॉर द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन दोबारा कहता हूँ कि हमारे पास जो मिसिंग लिंक उस एफर्ट के बाद रह गया था, हमें ये पता था कि किसी ने इसको फैसिलिटेट किया है, मोटरसाइकिल पे लाया है, यहाँ पे छोड़ गया, उसकी वीडियो फुटेज भी मौजूद थी, हमें उसकी आइडेंटिटी पता नहीं थी, जो सब्सिक्वेंटली इसकी इंटेरोगेशन के दौरान हमें पता चली कि इसने ज़ाहिर है फिर इस बात का एतराफ़। सर मैं अगर इस सवाल आखिर ले लूँ, बाकी आपके साथ चाय पे बात कर लेते फिर। देखें, हाइब्रिड वार में ज़ाहिर है जो आपका दुश्मन है आपके ख़िलाफ़ तमाम चीज़ें इस्तेमाल करता है, वो आपके ख़िलाफ़ नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश भी करता है, वो आपके ख़िलाफ़ जो डिसकंटेंट की वॉइसेस होती हैं उससे अपना एजेंडा भी पूरी करवाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे उनके जो इश्यूज़ हैं। और हमारे लिए ज़ाहिर है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जहाँ पे ट्रबल देखें, जहाँ पे फॉल्ट लाइन्स आती हैं, उन फॉल्ट लाइन्स को जल्द अज जल्द पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप ये देख लें कि हमारे जो चैलेंजेस हैं वो मल्टीफेरियस हैं, और ज़ाहिर है उस पे लिए मैंने पहले भी कहा कि हमें एक होल ऑफ़ द नेशन अप्रोच चाहिए जो उस पूरे चैलेंज को, उसमें ज़ाहिर है उनकी फाइनेंशियल चोकिंग भी शामिल है, उसमें डेटाबेसेस का इस्तेमाल भी शामिल है, बहुत सारे एफर्ट्स हैं जो मिल के इस चैलेंज को पूरा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।